صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، پیاس سکاسی سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ارے جانے کیا کہہ گئے بھائی سے علمدار جری، جانے کیا کہہ گئے بھائی سے علمدار جری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، ارے لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، شمع تک شام کے زندہ میں جلائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله يهدي القوم الظالمين، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون،
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ انا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض ایام وقال یا فاطمۃ انی لجد فی بطن ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابت من الذوق فقال یا فاطمۃ اتنی بالقصاء یمانی وغتینی بے. قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فآیتہ بالقصاء وغیتہ بہ فرست انظر الیہ واذا وجهه یطلع له نورا کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم إلى راهبة طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنك جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راهبة طيبة كأن راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت هذا الكساء قال ولك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بالحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهبة طيبة كأن راحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل العلي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بزأتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلجم تمل جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي
وسبحان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة وهم مادر الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهل البيت إلى الأرض لكم معكم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فبت الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرأ وسك السلام ويرسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدنية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. ولقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أهو عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وأنزلت عليهم الرحمة وفتحهم الملائكة واستغفروا له إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا بفضل شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. وقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا سعد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عباس عباس یا ابل فضل العباس سکائے حرم رکھ لے نہ بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں سکائے حرم رکھ لے نہ بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرا
حرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. تم اپنی پناہوں میں لے لو ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. ہر سونی گودی کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے. ان چہروں کو رونق دے دیجیے جو غم کے سبب مرجھائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. حضرت عباس پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تشنگی مشکوں علم بالی سکینہ عباس ہے تیرے نام منسوب یہ چرچا عباس. تشنگی مشکوں علم بالی سکینہ عباس. صبر و ایزارِ وفا جوش علمدار حسین. شیر جرار ہما وقت تھے غمخوار حسین. تشنہ لب ہوتے ہوئے سوئے دریا عباس. تشنگی مشکوں علم بالی سکینہ عباس. حکم شبیر کی زنجیر تھی پیروں
مشکو علم بالی سکینہ عباس کٹ گئے ہاتھ چھدی مشق سکینہ افسوس تر ہوا خون سے علم نہر پہ آقا افسوس کیوں نہ ہو نوحہ کنا ثانیے زہرا تشنگی مشکو علم بالی سکینہ عباس ہے تیرے نام منسوب یہ چرچا عباس تشنگی مشکو علم بالی سکینہ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اے بازو فرزند نبی شاہ مدینہ مر جائے گی اس درد جدائی سے حزینہ آواز دے رہی ہے سکینہ امو آؤ امو آؤ در پہ ہے کھڑی ہاتھ میں تھامے ہوئے کوزہ بابا پہ نظر کرتی ہے یہ جانب دریا آواز دے رہی ہے سکینہ امو آؤ امو آؤ. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماتم میں تیری تڑپے گی زمین اور عرش معلا روئے گا تا حشر تمہیں اے بنت علی یہ سارا زمانہ روئے گا. ساحل پہ طوفان آئیں گے عباس کی یاد دلائیں گے اور مشق سکینہ کے غم میں یہ قطرہ قطرہ روئے گا. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الصلاة والسلام على الأول العدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحمت اللہ علی المحبین ولعنت اللہ علی الاعداء اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب میں سورہ ہجر کی آخری دو آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے، فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاؤ، وعبد ربک، اتنی عبادت کرو اپنے مالک کی، اپنے رب کی، حتی یاتیک الیقین، کہ تم منزل یقین پر پہنچ جاؤ۔ عبادت اتنی کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں منزل یقین پر پہنچ جاؤ، اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے۔ پھر جب تم اس کی توحید کا کلمہ پڑھو تو ذرہ برابر بھی تمہارے اس کلمہ پڑھنے میں شک نہ ہو۔ جب اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دو تو صرف زبان سے گواہی نہ دو بلکہ تمہارا دل بھی گواہی دے رہا ہو۔ جب ولایت کا کلمہ پڑھو تو تمہارے اندر یقین کی منزل ہو، اللہ کو ماننے کے بعد اس کی مانتے ہوئے اس کے رسول کو مانو، اور پھر اس کا رسول جو سلسلہ تمہیں دے کر جائے اس کو مانتے وقت تمہارے اندر ذرا بھی شک نہ ہو۔ خدا نے نیکیوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں، جو اجر و ثواب رکھا ہے، اس کے ہر وعدے پر ہمیں یقین آ جائے۔ فسبح بحمد ربک، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کی حمد کریں۔ وہ تعریف پسند پروردگار ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں پیدا کیا اور اپنے لیے پیدا کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، حالانکہ اس کے فرشتے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اپنے بندوں سے وہ چاہتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے وعدوں پر، اس کی باتوں پر یقین کیا جائے۔ اسی لیے معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، جو اہل بیت کی احادیث موجود ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے پاس ایک رسول اللہ کی قول کو حدیث کہا جاتا ہے۔
ہم 14 معصومین میں سے جو بھی کچھ کہہ دے ہمارے نزدیک وہ حدیث ہے. 14 معصومین کے اقوال، 14 معصومین کی تربیت، وہ سب ہمارے لیے حدیث ہے. 8ویں امام، امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولا کی حدیث موجود ہے. امام کہتے ہیں الایمان فوق الاسلام بدرجۃ. اسلام اچھی چیز ہے، مسلمان ہو جانا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اللہ کا کلمہ پڑھ لینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ. خدا کلمہ پڑھوانے کے بعد جو تم سے منوانا چاہتا ہے اس کو بنا چوں چرا کیے قبول کرو. قالوا ربنا اللہ، ہم جب کہہ چکے اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اب اس کی باتیں ماننے میں ہچکچاہٹ نہیں ہو. امام کہتے ہیں الایمان فوق الاسلام بدرجۃ، ایمان اسلام سے اچھا درجہ ہے. پھر امام کہتے ہیں التقوی فوق الایمان بدرجۃ، لیکن ایمان سے بھی اچھا درجہ یہ ہے کہ انسان متقی ہو، تقوی اختیار کرے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، دین اس کی زندگی میں شامل حال ہو. پھر امام کہتے ہیں تقوی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی بہتر درجہ، اس سے بلند ترین درجہ جو ہے الیقین فوق التقوی بدرجۃ. یقین کی منزل میں اگر کوئی آ جائے تو وہ تو متقی سے بہتر ہے. ایمان اچھا ہے، اس سے اچھا تقوی ہے، تقوی سے بھی بہتر جو درجہ ہے وہ یقین کا درجہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں یقین کی منزل. اور پھر 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے یقین کی دولت جو اللہ نے سب سے کم تقسیم کی ہے. یقین سب کو نہیں دیا ہے. جو خدا سے طلب کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، معصومین کی اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کو یقین کی منزل میں پہنچا. ایسا نہیں ہو کہ صرف ظاہری طور پر ہماری زبان سے وہ ذکر آ جائے، وہ کلمہ آ جائے، بلکہ اس پر ہمیں یقین ہو جائے، وہ بات ہمارے دلوں میں چلی جائے. اب جب ہم خدا کے سامنے جھکیں، اس کی توحید کی گواہی دیں، تو صرف ہمارا سر نہیں جھک رہا ہو بلکہ ہمارا دل یقین کے ساتھ اس کی اس بارگاہ میں جھک رہا ہو. کیونکہ معصومین کہتے ہیں نا، شک کی حالت میں ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جاؤ. یعنی یقین اتنی اچھی چیز ہے. 7ویں امام کہہ رہے ہیں کہ یقین اللہ سب کو نہیں دیتا، یہ دولت سب کو نہیں ملتی. جو اللہ سے طلب کرتا ہے، ایک خصوصی انداز ہوتا ہے اس کا، وہ اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے کہ مالک یقین کی دولت دے، پھر اس کو یقین کی دولت ملتی ہے. اور جہاں یقین بڑھتا ہے نا عزیزوں، وہاں کرامات دکھائی دیتی ہے. انسان جتنا زیادہ یقین والا ہوتا ہے، اس کی عادات و اطوار میں، اس کی باتوں میں کمال دکھائی دیتا ہے. دیکھیں یہ دین جو اللہ نے، آپ مسلسل جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ دین پر باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے بہترین دین اسلام کو بنایا ہے. آج انجم آپا کسی وجہ سے نہیں آ سکی، لہٰذا ان کی پروکسی دیتے ہوئے بس کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کرنا ہے کہ دین اگر ہم نے قبول کر لیا تو صرف اس لیے نہیں کیا کہ ہم زبان سے کہہ دیں دین اسلام بہترین دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، رسول اللہ بہترین شخصیت کے مالک تھے، اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے بہت اچھی کتاب ہے، ہر خوشک و تر اس کے اندر موجود ہے، اہل بیت علیہم السلام بہترین شخصیتیں ہیں، فضیلت میں کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہے. کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی ہے، یا واقعاً اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد اب اس دین پر اس طرح سے زندگی گزرے کہ میں سوچوں تو میرے ذہن میں دین ہو، میں کچھ کہوں تو میرے کلام میں دین ہو، میں کسی کے سامنے اپنا اخلاق پیش کروں، اس اخلاق پیش کرنے میں دین ہو، کسی کے ساتھ بزنس کا معاملہ ہو، اس بزنس میں دین دکھائی دے، چلوں تو چلنے میں یعنی دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ دیندار ہیں،
ان کے عادات و اطوار، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی زندگی گزارنے کا، یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ یقین سے، دل سے قبول کرتے اللہ کی باتوں کو. تو امام نے جو یقین کی باتیں کہی نا، کرامت دکھائی دیتی ہے انسان یقین کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے. آپ جانتے اکثر یہ بات ہوئی ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پیغمبر اسلام لوگ آئے اور رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور باتوں میں دوسرے انبیاء کا ذکر تھا. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا تھا کہ جناب عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے. یعنی تعجب کی بات ہے کہ جناب عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ کا وہ نبی، وہ روح اللہ پانی پر چلا کرتا تھا. اگر جناب عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا کے دوش پر چلتے. یعنی یقین سے کمالات دکھائی دیتے، اور زیادہ یقین ہو جاتا تو جناب عیسیٰ ہوا کے دوش پر چلتے، صرف پانی پر نہیں چلتے. یعنی ہمارا اتنا ہی یقین ہے کہ کم از کم ہم زمین پر چل لیتے ہیں. اس زمین پر چلنے کے لائق اتنا تو ہمارے پاس یقین ہے. لیکن وہیں پر مولائے کائنات نے جب اپنے ہاتھوں پر در خیبر کو اٹھایا تھا، لوگوں نے آ کر جب مبارکباد دی مولا پیغمبر اسلام کو کہ یا رسول اللہ، آپ کے بھائی کا کیا زور بازو ہے، جبکہ ہم نے تو گھٹنوں سے توڑ کر سوکھی روٹی کھاتے ہوئے علی کو دیکھا ہے، لیکن علی کے زور بازو کا کیا کہنا؟ کہا کیوں، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہا وہ جو 40 لوگ مل کر دروازہ کھولتے ہیں خیبر کا، وہ علی کی 2 انگلیوں پر ہے. علی نے اپنے ہاتھوں پر اس دروازے کو اٹھایا ہے. پیغمبر نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا میرے بھائی کے زور بازو کو نہیں دیکھو، یہ نہیں دیکھو کہ علی کے ہاتھ پر در خیبر ہے، جاؤ جا کر دیکھو کہ علی کے قدم کہاں ہیں. اب یہ سننا تھا. لوگ پھر دوڑ کر آئے اور آ کر جب دیکھا تو در خیبر علی کے ہاتھوں پر تو تھا، لیکن مولائے کائنات کے پیر ہوا کے دوش پر تھے. یہ مولائے کائنات کے پیر ہوا کے دوش پر تھے. یقین ایسے ہی نہیں کہا میرے مولا نے. اگر 7 حجابات علی کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں، ذرہ برابر علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. 7 حجابات کے ساتھ علی کا یقین اس منزل پر ہے کہ پردے ہٹا کر اگر خدا دکھائی دے دے سامنے تو بھی یقین میں اضافہ. کیونکہ ہمارے لیے تو بہت ساری باتیں غیب کی ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا ہے، نہ جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھا ہے، نہ برزخ دیکھی ہے. یہاں تک کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام تک کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنے خدا کو نہیں دیکھا ہے. تو بہت سارے معاملے تو ہمارے غیب کے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جب دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، ابھی مولا کی باتیں سنتے یقین ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اسی کے وجود کی برکت سے ہماری سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. لیکن جب اپنے امام کو دیکھیں گے، جب سامنے امام دکھائی دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا. ہم اس نورانی چہرے کو دیکھیں گے، ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، ایک تڑپ میں اضافہ ہوگا، اور پھر ہماری رگوں میں صرف خون نہیں دوڑے گا، ولایت آل محمد دوڑنے لگے گی. جو یقین ہم غیبت کی عالم میں رکھتے ہیں، یہ یقین بڑھ جائے گا. تو یقین جہاں آتا ہے وہاں پر کمالات دکھائی دیتے. مولائے کائنات کو اللہ کی ذات پر وہ یقین تھا. دیکھیں، مجھے ذکر جناب ابو الفضل عباس تک پہنچنا ہے، مولا کا دن ہے. علی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا. اچھا، خدا کو تو معلوم ہے کہ کبھی مانگا نہیں ہے اور آگے بھی نہیں مانگے گا. خدا کو پورا یقین ہے، اب تک علی نے کچھ نہیں مانگا. ہاں، میں مانگتا رہا، عبادتیں مانگی تو دے دی، سجدے مانگے تو دے دیے، جو بھی مانگتا ہوں علی مجھے بنا چون چرا کیے دیتا ہے. یہاں تک کہ 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں جب میں نے علی سے علی کا نفس مانگا
تو علی نے کوئی قیمت نہیں لگائی, کوئی چونچرا نہیں, کوئی ہیل حجت نہیں, بلکہ علی نے اپنا نفس مجھے دے دیا. پھر جب اس طرح سے ایک بندے نے مجھے اپنا نفس دیا تو میں نے اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی مرضی دے دی. تو میں علی سے مانگتا ہوں, علی کبھی مجھ سے سوال نہیں کرتا. 63 سال کی زندگی میں علی نے کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا. اور عزیزوں, مانگے وہ جس کا دامن کسی نعمت سے خالی ہو, جسے دینے والے نے پہلے کوئی کمی کی ہو. علی کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ عباس کو مانگا جبکہ حسنین جیسے بیٹے موجود ہیں. دامن نعمت سے خالی نہیں ہے. شہزادی کونین کی خواہش تھی, یا علی کربلا میں کوئی میرے حسین کا مددگار ہونا چاہیے. لہذا نماز شب میں جب مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا, اس اللہ کی بارگاہ میں جو خدا جانتا ہے کہ علی نے آج تک کچھ نہیں مانگا, آئندہ بھی کچھ نہیں مانگے گا, ایک ہی موقع ملا ہے جب علی مانگ رہا ہے اور مجھے دینا ہے. علی نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگارا مجھے عباس دے دے. اب آپ خود تصور کریں, جس اللہ کو ایک موقع ملا علی کے مانگنے پر عطا کرنے پر, تو پھر کس شان کا بیٹا عطا کیا ہوگا. اس کی استجابت کے دروازے کس طرح سے کھلے ہوں گے. ایک ہی موقع ہے, میں مانگتا ہوں علی دیتا ہے, لیکن یہ اپنے لیے ایک ہی مرتبہ علی نے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ مجھے عباس دے دے. اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے, محمد حنفیہ موجود ہے, جناب ام البنین کی 3 اولاد اور موجود ہے, لیکن اب تک جس کا انتظار ہے مولا کو وہ عباس. خداوند عالم نے کون کون سی صفت سے مزین کر کے عباس کو نہیں دیا ہوگا, کس شان کا بیٹا عطا کیا. اب جہاں جناب عباس کہ کربلا تو امتحان کی منزل ہے اور سخت امتحان کی منزل. آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جناب ابو الفضل عباس نے سب کو جنگ کرنے کے سلیقے سکھائے. جناب علی اکبر ان کے شاگرد تھے, جناب قاسم ان کے شاگرد تھے, اور محمد ان کے شاگرد تھے. سب کو عباس جنگ کرنے کا سلیقہ سکھاتے تھے, لیکن خود عباس کو جنگ کرنے کا سلیقہ مولا علی نے سکھایا تھا. خصوصی ٹریننگ دیتے تھے جناب ابو الفضل عباس کو. اور جنگ صفین میں موقع دیا تھا جناب ابو الفضل عباس کو. پتا تھا, اپنی علم امامت سے دیکھ تو رہے تھے کہ میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں, جو جذبہ عباس کا ہے اسے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں نکلوا لوں. 11 سال کے جناب ابو الفضل عباس کو مولا کائنات نے جنگ صفین میں یہ کہہ کر بھیجا, آج میرا بیٹا لڑے گا. لوگ کہتے تھے حسن اور حسین, تو کہتے تھے مباہلہ کے بعد سے وہ تو رسول اکرم کے بیٹے ہیں, میرا عباس جائے گا. اور جب جناب عباس کو تیار کیا, ایسے ہی نہیں بھیجا, بلکہ اپنی ابا اپنی قبا جناب عباس کو پہنائی, اپنی نالین جناب عباس کو پہنائی. سراپا شکل و صورت میں وہ بیٹا جو علی کا مشابہ تھا, مولا کائنات نے اپنی زرہ پہنائی, اپنی ابا قبا, اپنا امامہ, اپنی نالین, سر سے پیر تک. ایک مرتبہ جب تیار کر چکے جناب ابو الفضل عباس کو, باپ
عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، 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 جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا کائنات نے بیٹے کو سوار کیا اور بھیجا، عباس جیسے علی کی تلوار عدالت کے ساتھ قلب لشکر پر چلتی ہے ایسے نہیں چلتی تھی علی کی تلوار، ایسے چلانا۔ جب جناب ابو الفضل عباس آئے میدان میں اور جنگ کرنی شروع کر دی، ایک مرتبہ دشمن کے خیموں میں، معاویہ کے خیموں میں ہلچل مچ گئی، ہمارے سپاہی لڑ رہے، علی خود میدان میں آ گئے، یہ جنگ کی خلاف ورزی ہے، جب سپاہی لڑ رہا ہے تو علی کو بھی سپاہی بھیجنے چاہیے، ابھی علی کو میدان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب عباس کا گھوڑا کچھ اس شان سے لڑتا تھا، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں جناب عباس کیسی جنگ کرتے تھے، ایک جگہ سے گھوڑا اڑتا تھا، گویا دھول اڑتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا، انسان جب واپس دیکھتا تھا عباس میمنہ سے میسرہ میں دکھائی دیتے تھے، وہ دھول ہوتی تھی، اور وہ اس طرح سے جناب ابو الفضل خیموں میں ہلچل مچی، شور اتنا زیادہ ہونے لگا کہ یہ جنگ کی خلاف ورزی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دوڑتے ہوئے جناب عباس کے قریب پہنچے، چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا یہ علی نہیں بلکہ علی کا 11 سال کا بیٹا عباس ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب علی نے اپنا لباس پہنایا، اپنی ابا قبا پہنائی، تو 11 سال کے عباس پر علی کی ابا قبا چست آئی۔ علی جیسے شجاع کی جو ابا اور قبا ہے وہ 11 سال کے بچے پر، وہ عباس نے 11 سال میں جنگ کی کہ لوگ کہہ رہے تھے علی خود میدان میں آ گئے۔ ذرا تصور کرے، جو 11 سال میں علی جیسا دکھائی دیتا ہو، جو 11 سال میں علی کی طرح سے لڑتا ہو، اسے 32 سال میں اگر جنگ کی اجازت مل جاتی تو وہ پھر کیا شان کی جنگ کرتا، جو 11 سال میں علی جیسی جنگ کرتا ہو۔ 32 سال کا جوان، دو صفتیں ایسی ہیں جو حضرت عباس نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لی، بس میں اختتام کی طرف ہوں۔ ایک وفاداری، ایک علمداری۔ وفاداری، اس گھرانے میں کوئی بے وفا نہیں تھا، جناب عبد المطلب سے لے کر جناب ابو طالب، حسنین، مولا علی، سارے کے سارے وفادار ہیں بنی ہاشم میں، لیکن خود اپنے وفا کے چراغ کو اتنے سارے وفاداروں کے درمیان عباس نے اتنا بلند کیا کہ جب بھی لفظ وفا آتا ہے علی کا تصور نہیں آتا، جناب ابو طالب کا تصور نہیں آتا، بلکہ جو تصویر ذہنوں میں بنتی ہے وہ عباس کی بنتی ہے۔ دوسرا لقب اس خاندان کا ہے علمداری، ہمیشہ اس خاندان میں علم رہا۔ جناب حمزہ کو علم دیا تھا پیغمبر اسلام نے، اس کے بعد جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں علم رہا، مولا کائنات نے 10 سال تک پرچم اسلام اٹھایا، لیکن 13 گھنٹے پرچم امام حسین کو عباس نے کچھ اس ارمان کے ساتھ اور شان سے اٹھایا کہ اب جب لفظ علمدار آتا ہے تو علی کا تصور نہیں آتا۔ جس نے 10 سال پرچم اسلام اٹھایا کوئی اسے علمدار نہیں کہتا۔
13 घंटे करबला में जिसने अलम इमाम हुसैन उठाया उसे अलमदार कहते हैं। हमारे जहनों में तस्वीर उस अलमदार की बनती है। यही इमाम हुसैन ने जब जनाबे अबुल फजल अब्बास का सबसे बड़ा इम्तिहान यही, जो जंग ना कर सकता हो उसे जंग ना करने दिया जाए तो उसकी खुशी है, लेकिन जो पूरी तरह जंग कर सकता हो, जिसने सबसे ज्यादा जंग की तैयारी की हो, जिसने शबे आशूर सबसे ज्यादा अपनी तलवार को सैकल और तेज किया हो, उस अब्बास को, जिसको सारी जिंदगी ये कहा गया हो कि तुम्हें तुम्हारे बाबा ने करबला के लिए मांगा, उसी अब्बास को करबला में जंग करने की इजाजत नहीं मिली। हजरत अब्बास ने बताया जमाने के इमाम की इताअत क्या होती है। एक वक्त का इमाम था जिसने दुआ में मुझे मांगा, ये हुसैन मेरे वक्त का इमाम है जो मुझे जंग की इजाजत नहीं दे रहा है। अजीजों, जब गोद के पालों की लाशों पर लाशें जनाबे अब्बास उठा कर इमाम हुसैन के साथ लाते रहे, समझ गए थे कि मुझे जंग की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना तो जानते थे इस जंग को हुसैन सब्र के जरिए जीतना चाहते हैं, मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। तो फिर आप जानते हैं किस तरह जनाबे अब्बास ने इजाजत मांगी। बार बार तो हुसैन यही कह के भेज देते थे, लश्कर के अलमदार हो, लश्कर के अलमदार हो। लेकिन आखिर में फिर अब जनाबे अब्बास ने आकर हाथों को जोड़कर कहा, आका मैं समझ गया, आप मुझे जंग की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, जंग की इजाजत नहीं देते, कम अज कम इस गुलाम को मरने की इजाजत तो दे दीजिए कि मौला मैं आप पर कुर्बान तो हो जाऊं। गोद के पालों की लाशें उठा उठा के माओ को लाके देता हूँ, ये माए क्या सोचती होगी, अब्बास तुम अब तक जिंदा हो, हमारे बच्चे तो हुसैन पर काम आ गए, मौला मुझे इस शर्मिंदगी से बचाइए। अजीजों, इसी असना में जब जनाबे अब्बास इजाजत मांग रहे हैं, अब्बास को हसरत से हुसैन देख रहे हैं, सकीना ने दरे खैमा पे आके कहा, चचा अलतश, चचा अगर अब और थोड़ी देर पानी नहीं मिला मेरा असगर मर जाएगा, मेरा 6 महीने वाला भाई, उसकी जबान मुंह से बाहर आने लगी है। ए चचा अगर थोड़ा सा पानी मेरे असगर के लिए मिल जाए। बड़े प्यार से सकीना को गोद में जनाबे अब्बास ने उठाया, कहा है भतीजी जरा इस चचा का एक काम तो करो, अपने बाबा से इजाजत दिला दो, फिर देखो अभी कैसे अब्बास पानी लेकर आता है। सकीना ने कहा, बाबा मेरा असगर मर जाएगा, आप चचा को इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने बड़ी हसरत से कहा, सकीना तुम्हारा भाई कितने दिन का है? कहा, बाबा 6 महीने का है। कहा, तुम्हारा भाई 6 महीने का है, मेरा 32 साल का है, लेकिन मुझे मालूम है ना तुम्हारा 6 महीने वाला बचेगा ना मेरा 32 साल वाला बचेगा। लेकिन एक मर्तबा कहा, अब्बास अगर चाहो तो सकाई कर सकते हो, चाहो तो बच्चों के लिए पानी की सबील करो। इतनी सी इजाजत मिली, खुश हुए अब्बास। कहा, सकीना अपनी मश्क ले आओ। एक मर्तबा बच्ची मश्क लेकर आई, तसव्वुर में लाए 4 साल की सकीना, 32 साल के अब्बास। सकीना ने अपने हाथ से चचा के गले में वो मश्क पहनाई। इस मंजर को देखकर हुसैन ने कहा, सकीना जिसे बड़े अरमान से भेज रही हो, थोड़ी देर बाद बहुत याद आएगा जब शिमर के तमाचे होंगे, शिमर तुम्हें घुड़कियां देगा, चचा बड़ा याद आएगा। अजरकुम अल्लाह। लीजिए जनाबे अब्बास को मशकीज़ा मिल गया, जाने की तैयारी करने लगे। कहा, बास ऐसे नहीं, क्या ज़ैनब से इजाजत नहीं लोगे, जिसकी ढारस हो, जिसका मान हो। अब ये मुश्किल थी जनाबे अब्बास के लिए। एक मर्तबा खैमे में आए, 2 जानू होकर जनाबे ज़ैनब के सामने बैठकर कहा, ए आकाज़ादी, ए शहजादी, आपको पता है ना मुझे कितनी मुश्किल से इजाजत मिली है। आकाज़ादी मुझे ना रोकिएगा, शहजादी मुझे ना रोकिएगा। बीबी ज़ैनब कहती, अब्बास नहीं रोकूंगी, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अब्बास अब यकीन आ गया है, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बंधेगी। जो बाबा ने कहा था, आज ज़ैनब को यकीन आ गया, अब ज़ैनब की चादर भी छिनेगी। जब अब्बास तुम जा रहे हो तो अब हमारी ढारस टूट जाएगी। जनाबे ज़ैनब ने रुखसत किया। जनाबे अबुल फजल अब्बास आए, अपनी जब घोड़े पर सवार हुए,
اب جانا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا ٹھہرو عباس، اتنی جلدی بھی کیا ہے عباس، ذرا وہ علم تو مجھے دینا جو مولا علی کا علم تھا، جس کی تحریر تھی نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے اس علم کو لے کر اپنے ہاتھوں سے اس تحریر کو کاٹا، اس پہ تحریر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس جاؤ، میری خبر ٹوٹنے کا سامان ہو گیا۔ جناب عباس آئے، آپ جانتے ہیں آنکھوں سے لشکر کو روکا ہے۔ عباس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، مشکیزے کو بھرا، لے کر چلنے لگے۔ جیسے ہی خیام کی طرف بڑھے، علم جب بلند ہوا، علم دکھائی دینے لگا، سکینہ نے کہا بچوں وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ میرا چچا آ رہا ہے، خبردار اب کوئی اللہ تش نہ کہنا۔ ایک مرتبہ علم دائیں طرف جھکنے لگا، سکینہ بے چین، حسین نے ہاتھ اٹھائے پروردگارا میرے بابا کی دعا کی خیر ہو۔ علم پھر سنبھل گیا، سکینہ نے کہا نہیں نہیں آ رہا ہے میرا چچا، وہ دیکھو اور قریب آ گیا ہے۔ ایسا کرو بچوں اپنے اپنے کوزے ہاتھوں میں لے لو، بس تھوڑی دیر میں اب ہمیں پانی مل جائے گا۔ سکینہ سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی تقسیم کرے گی، لیکن ایک مرتبہ علم بائیں طرف جھکنے لگا، سکینہ تڑپ گئی۔ حسین نے کہا خدایا میرے عباس کے بازوؤں کی خیر ہو، دونوں بازو قلم ہو چکے۔ عباس نے دانتوں میں مشکیزہ، اب ہرملا نے جب دیکھا عباس کے ہاتھ نہیں ہے، خوف کم ہوا، نزدیک آیا، نیزہ مشکیزے میں لگایا، پانی بہا، بہتے ہوئے پانی کو عباس نے دیکھا، ہاتھ تو تھے نہیں، نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا ایک ہی تو حسرت رہ گئی تھی عباس کی، جنگ کی اجازت نہ ملنے کے بعد تو بس عباس یہی چاہتا تھا خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے، میری یہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی۔ خدا نے کہا عباس تجھے باب الحوائج بنا دیا، تمہاری حسرت نہیں پوری ہوئی، جو تمہارے دروازے پر تمہارا واسطہ میری بارگاہ میں دے گا میں اسے نا امید نہیں لوٹاؤں گا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ پھر میدان کی طرف کیا اور گھوڑے سے یہ کہا اب خیمے میں جانے کا کیا فائدہ، اب تو عباس کے بازو بھی سلامت نہیں ہے کہ دوبارہ پانی لا سکے۔ گھوڑے کو جب رخ میدان کی طرف کیا، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، عباس کی آنکھ میں لگا، دوسرا تیر دوسری آنکھ میں لگا، تصور کرے ہاتھ نہیں عباس کے وہ تیر نکال لے، جھک کر پیروں کا سہارا لے کر نکالنا چاہا، عزیزو تیر تو نہیں نکلا، ایک ظالم نے سر پہ کرز مارا، علی کا شیر سے اڑا کے زمین پر آیا، مولا کو آخری سلام کیا، حسین نے امامہ اتارا کمر میں باندھا، ایک مرتبہ عباس کے سرانے بس آخری جملے مجلس تمام ہو گئی۔ عباس کی سرانے بیٹھے، کہا میرے بھائی کیا حال ہے، کہا مولا میں آج بھی آپ کو تکلیف نہیں دیتا، مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں تیر خود نکال لیتا، یہ تیر نکالیے تاکہ میں آپ کی زیارت کروں۔ مولا نے تیر نکالا، خون صاف کیا، محبت سے سر زانو پر رکھ لیا، عباس نے سر ہٹا لیا، پھر سے اٹھا کے رکھا، پھر سے عباس نے ہٹایا، تیسری مرتبہ ہٹایا، حسین نے کہا عباس ناراض ہو اپنے آقا سے، ہم نے تمہیں جنگ کی اجازت تو نہ دی۔ عباس کہتے نہیں مولا میری مجال کیا، میرا زمانے کا امام مجھے اجازت نہ دے تو مجھے کوئی ناراضگی کا حق نہیں ہے۔ کہا پھر آپ سر کیوں ہٹا لیتے ہیں؟ کہا آقا میں سوچ رہا ہوں میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ کہا عباس میری اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا مجھے اپنی آغوش میں لے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خدایا جناب ابو الفضل عباس کی وفاؤں کا صدقہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام سے وفادار رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ باب الحوائج کا واسطہ زمانے کے امام کے ظہور کو معین فرما۔ قلب جناب فاطمہ زہرا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔
خدایا ہماری عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. جتنے مؤمنین پریشان حال باب الحوائج کا واسطہ، سب حاجت مند مصیبت زدوں کی ہر مصیبت اور حاجت کو پورا فرما. پروردگارہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں بہترین اور نمایاں کامیابیاں نصیب فرما. بیماروں کو طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، خصوصاً کورونا جیسی بیماری کو خدایا آج کے دن کی عظمت کے صدقے میں روز جمعہ کی برکتوں کا واسطہ، جناب ابو الفضل عباس کی مظلومیت کا صدقہ، جلد از جلد اس بیماری کو اس زمین سے نیست و نابود فرما. تمام مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، عافیت اور نجات عنایت فرما. سب سے بڑھ کر تیری بارگاہ میں دعا، حجت دورہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے بہترین شیعوں میں شمار فرما. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدایا سورہ فاتحہ پنجتن پاک چہردہ معصومین شہیدان کربلا اسیران کربلا، خصوصاً جناب ابو الفضل عباس مادر جناب ابو الفضل عباس ام البنین کو ہدیہ اس سے جو ثواب حاصل ہوا، تمام مؤمنین والمؤمنات، خصوصاً ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، شیوجی فیملی کے تمام مرحومین، جیٹھا فیملی کے تمام مرحومین، تیلی والا فیملی کے تمام مرحومین، مکھی فیملی کے تمام مرحومین، بھج والا فیملی کے تمام مرحومین، سید سلطان احمد ابن محمد کاظم رضوی، رقیہ بائی، محمد علی کلیان، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو اصال کیا. خدایا واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو درگزر فرما. مظلومیت امام حسین کا صدقہ مرحومین کے قبروں کو منور اور کشادہ فرما. چہردہ معصومین کے صدقے تمام مرحومین کے عالم برزخ کی مشکلوں کو آسان فرما. آنے والی ہماری بھی موت کی قبر کی منزلیں ہم پر آسان فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. میں علم آیا عباس نہیں آئے، کیوں آئے شہ والا عباس نہیں آئے. آخر نہ ملا پانی شبیر کی دو در کو، پیاسی رہی وہ دکھیا عباس نہیں آئے. خیمے میں علم آیا عباس نہیں آئے. امراض غازی کے مشکور علم دونوں، مشکوری علم آیا عباس نہیں آئے. خیمے میں علم آیا عباس نہیں آئے. ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس، ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس.
مظلوم بے کس کی یاد ہے میرے مولا عباس، شیر خدا کے دلارے، شبیر و شبر کے پیارے، آقا میرے عباس، آقا میرے عباس، ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس۔ صغرا نے خط میں یہ لکھا، عباس آئے نہ بھیا، کربل کیا آیا رات، یا کربل کیا آیا رات، ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس۔ صرف آسماں اور زمین ہے، شے کا تو کوئی نہیں ہے، تم ہو مگر عباس، یا عباس تم ہو مگر عباس، یا عباس ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس۔ رو رو کے زینب پکاری، دکھیا ہو اور غم کی ماری، آتا ہے یوں وسواس، یا عباس آتا ہے یوں وسواس، یا عباس ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس۔ تیروں کی بارش نے گھیرا، ہر سمت مولا نے دیکھا، کوئی نہیں تھا پاس، یا عباس کوئی نہیں تھا پاس، یا عباس ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس۔ رو رو سکینہ پکارے، کانوں سے گوہر اتارے، سنتے نہیں عباس، سنتے نہیں عباس، یا عباس ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس، ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا۔ واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین، واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین، پشت فلک ہم شدہ ادبار غم میں سکتے رسول الثقلین، واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین، حضرت عباس علی مشک بگردن شدہ مقتول یدین، واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین، جانب دریا بندر خون علی رنگ دہد راحت دید، واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین، یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، سکائے سکینہ قمر بنی ہاشم، وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مزاحر والحر شہید ریاحی۔ السلام علیکم تمام شہداء دشت کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے غریبہ مولائے بی قسم بادشاہ خراسان ضامن آتی ہیں حکیمہ، چاہو تو السلام علیکم الزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم تمام شہداء دشت کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات